کریم اما بعد، بغیر کسی تمہید کے جو باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ ہمارے یہاں ایک مظلوم طبقہ ہے جو بچیوں کا اور عورتوں کا ہے۔ اس کی جس قدر حق تلفی ہوتی ہے، اگر اس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں تو دل دہل جائیں گے، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں نے اس طبقے کو مظلوم قرار دیا، اور ایسا مظلوم قرار دیا کہ سننے والے اگر غور کریں تو ان کے دل دہل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو پیدا فرمایا، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ مردوں کو پیدا فرمایا، ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ دونوں کا میدان عمل جدا جدا ہے۔ مرد عورتوں کے میدان عمل میں چلیں گے، کامیاب نہ ہوں گے۔ عورتیں مردوں کے میدان عمل میں چلیں گی، کامیاب نہیں ہوں گی، اس لیے کہ فطرت جدا جدا ہے، مزاج الگ ہے، جسمانی ساخت الگ ہے۔ ان کی جسمانی ساخت اور ہے اور مردوں کی جسمانی ساخت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے وظائف اور عمل تقسیم فرما دیے، لیکن اس معاملے میں آج جس قدر ہماری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور وہ اس قدر دبیز پردہ ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف کہنے والا اس کو نکو بنا لیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بڑا مظلوم طبقہ ہے۔ ہم کھینچ کر لاتے ہیں اس صنف نازک کو مرد کے میدان عمل میں، اور مرد کو کھینچتے ہیں عورتوں کے میدان عمل میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کامیابی نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو تمام ماہرین نفسیات تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس کو وہ پیش کرتے ہیں دلائل کے ساتھ کہ ہر ایک کا میدان عمل جدا جدا ہے۔ جسمانی ساخت کو انہوں نے سامنے رکھا اور میدان عمل ان کا الگ الگ کر دیا۔ ایک مختصر سی بات کہتا ہوا چلوں، تمام ماہرین نفسیات کا یہ تجزیہ ہے کہ عورت کے سر میں جو دماغ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے مرد کے دماغ سے۔ مرد کا دماغ زیادہ وزنی ہے، اس کے مقابلے میں وزن کم ہے عورت کے دماغ میں۔ ایسے ہی جسم کے دوسرے اعضاء اور دوسرے حصے ہیں، لیکن ہم نے زمانے کی رفتار کو دیکھا اور بغیر سوچے سمجھے ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ لامحالہ یہ طبقہ مظلوم بن کر رہ گیا۔ دونوں کا میدان عمل دنیاوی اعتبار سے تو الگ الگ ہے، لیکن دینی اعتبار سے دونوں ساتھ ساتھ۔ مرد جتنا علم حاصل کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے، مرد جتنی عملی جد و جہد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے۔ یہ میدان اللہ نے دونوں کے لیے مشترک رکھا ہے۔ دینی علوم حاصل کرنے والی بہت سی خواتین گزری ہیں، ایسی خواتین گزری ہیں کہ ان کا نام لے کر آج ہم اپنا سر فخر سے اونچا کرتے ہیں۔ عبادت گزار اور عبادت کرنے والی بہت سی خواتین گزری ہیں، اور ایسی گزری ہیں کہ آج تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا رابعہ بصریہ کا۔ زمانہ تابعین میں بہت اونچے درجے کی یہ ولی ہے،
اور اللہ نے ان کو ایک خاص نسبت عطا فرمائی تھی. ان کے زمانے کے تمام اولیاء ان کو مانتے تھے. ان کی عبادت کو، ان کے زہد کو، ان کی تقوی کو، دنیا سے بے رغبتی کو، اور دوسرے تمام ان اوصاف کو جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، سب مانتے تھے. بڑی بڑی حدیث بیان کرنے والیاں بھی گزری ہیں اور بڑی بڑی مفسر عورتیں بھی گزری. ہماری کتابوں میں ان کے نام آتے رہتے ہیں. اس میدان میں دونوں مشترک ہیں. قرآن کریم حفظ کرنے والی اور بڑی بڑی قاریہ اس زمانے میں بھی موجود ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے. ان کا حفظ قرآن بھی بہت پختہ ہوتا ہے. ان کی ادائیگی اور تجوید بھی بہت اونچی ہوتی ہے. یہ تمام کمالات ان کے اندر آ جاتے ہیں. ہم نے یہ کام کیا اور اس طبقے پر یہ ظلم کیا کہ ہم نے دنیا کے معاملات میں اس طبقے کو کھینچا مرد کے میدان عمل میں، اور جو اس کا میدان تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اس کا میدان تھا قرآن کریم. اس طبقے کے لیے میدان تھا عملی اعتبار سے اللہ کی عبادت اور رضا جوئی. اس طبقے کے لیے بہترین میدان تھا اولاد کی تربیت، دینی خطوط پر اولاد کی تربیت. اس کو نظر انداز کر دی اور دوسری طرف ہم اس طبقے کو زبردستی کھینچنے لگے. چنانچہ نہ انہیں یہ ملا نہ انہیں وہ ملا. زبردستی ہم کچھ ٹھوس دیں کسی کے اوپر تو وہ چلتا نہیں. بالخصوص فطرت کے خلاف اور طبیعت کے خلاف کوئی یہ بات ٹھوس دیں تو وہ چلنے والی نہیں ہوتی. اگر چل بھی جائے تو اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے. آج اگر غور سے دیکھا جائے تو ان اسکولوں میں اور کالجوں میں اس طبقے کی اکثریت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیابی بھی ان علوم کے اندر اس کو حاصل ہوتی ہے. مردوں کے مقابلے میں زیادہ کامیابی ہوتی ہے، اس لیے کہ مرد جو پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ ذہنی یکسوئی سے خالی ہیں. ہزاروں دھندے انہوں نے اپنی ذہن کے اندر تراش رکھے ہیں اور یہ طبقہ جو ہے یہ اس کو ذہنی یکسوئی حاصل ہے. اس لیے مرد اس میدان میں پیچھے رہتے ہیں اپنے انتشار ذہنی کی وجہ سے، اور یہ طبقہ آگے بڑھ جاتا ہے اپنی ذہنی یکسوئی کی وجہ سے. بہرحال دیکھا جائے تو ایک کثیر تعداد ہے. صبح کو اور دوپہر کو جب آپ دیکھتے ہوں گے بازاروں میں، سڑکوں میں، گلی کوچوں میں، تو اسی طبقے کی کثرت نظر آتی ہوگی جو ایک خاص لباس اور خاص قسم کی کتابیں ہاتھ میں لے کر گزرتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے. کیا اس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا تھا؟ ذرا غور کیجیے. اس طبقے کو جس لیے پیدا کیا تھا اس سے ہم دور اور بہت دور چلے گئے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اس میدان میں یہ ترقی حاصل کریں گی اور کامیاب ہو جائیں گی. ذرا مجھے بتا دیجیے اعداد و شمار کے ذریعے کہ کتنی ہیں اس طبقے کی خواتین کہ جو ترقی حاصل کر کے کچھ نام انہوں نے پیدا کیا ہو. کتنی؟ یہیں پر نہیں، وہاں پر دیکھ لیجئے دشمنوں کے ملکوں میں جا کر، مغرب میں دیکھ لیجئے، یورپ میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے کتنی. اس لیے کہ ان کا یہ میدان نہیں. انہوں نے حاصل کیا جو کچھ انہیں حاصل کرنا تھا، محنت کی جو کچھ محنت کرنا تھی، لیکن انہیں فائدہ نہ پہنچا.
تھوڑے بہت ہوں تو اس کا ذکر نہیں یہاں پر. قرآن کریم اور دینی علوم جو مشترک میدان عمل ہے ان دونوں کے لیے، اس سے ہم نے اپنی اس طبقے کو بالکل غافل رکھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ اپنے دین کی اور قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اور وہ حفاظت امت سے ہی کراتے ہیں. تو یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس امت میں ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے اور اس کو حاصل کرنے اور پڑھنے پڑھانے کی فکر میں مشغول رہتا ہے. یہ طبقہ خواتین اور یہ مظلوم طبقہ، یہ بھی انہی لوگوں کی اولاد ہے کہ جو قرآن کریم سے محبت رکھنے والی حاصل کر لیتی ہیں. لڑکیوں کے لیے اور خواتین کے لیے اصل تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں علم حاصل کریں قرآن کریم کا اور دین کا. اس مجمع میں بہت سے وہ حضرات ہوں گے کہ جنہوں نے 50 سال پہلے اس مسلمان معاشرے کو دیکھا کہ ہر محلے میں اور ہر بستی میں کوئی استانی ہوتی تھی، کوئی معلمہ ہوتی تھی، محلے کی لڑکیاں اس کے پاس جاتی تھیں. گھر گھر سے لڑکیاں جاتی تھیں، 30 40 50 60. وہ قرآن کریم کی بھی تعلیم دیتی معلمہ، دینی علوم بھی پڑھاتی، خصوصیت کے ساتھ بہشتی زیور پڑھاتی اور گھر کا کام کاج سکھاتی، بچوں کی تربیت کا انداز بتاتی. وہاں سے جو پڑھ کر نکلی وہ کامیاب. اصل تو یہی ہے کہ گھر میں عورتیں اپنا علم حاصل کریں، علم دین. اس لیے کہ علم دین جس طریقے سے مردوں پر ضروری ہے اور فرض ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی. جتنی باتیں فرض عین ہیں ان کا علم حاصل کرنا مردوں کے لیے بھی فرض عین، عورتوں کے لیے بھی فرض عین. جتنے احکام واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی واجب، جتنے احکام مسنون ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی سنت. یہ طریقہ تو چل ہی رہا ہے. ہم عام طور پر یعنی ہمارے دوسرے بھائی عام طور پر اس طبقے کو محروم رکھتے ہیں ان چیزوں سے. شروع سے تربیت بھی ایسی مشکل سے ہوتی ہے، اور اگر کچھ تربیت ہو جائے تو پھر وہ اسکولوں اور کالجوں میں جا کر ختم ہو جاتی ہے. اصل تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں علم حاصل کریں، باہر نہ نکلیں. لیکن اب گھروں کا یہ ماحول رہا نہیں. گھروں میں تو اب دوسری چیزیں آ گئی، مخرب اخلاق چیزیں آ گئی، دین کو ختم کرنے والی چیزیں آ گئیں، ایمان کو کمزور بنانے والی چیزیں آ گئیں. اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آخرت سے، اللہ سے، رسول سے اور قرآن کریم سے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں گھروں میں آ گئی. ماحول گھروں کے بدلے. اب نہ اسلامی ماحول ہے اکثر گھروں میں، کراچی میں خصوصیت سے، اور نہ اسلامی تعلیم کا کوئی چرچا ہے. اس لیے گھروں کے اندر علم دین حاصل کرنا اس وقت ذرا مشکل ہے. الا ماشاء اللہ اس کے لیے اب یہی طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ نہایت حفاظت کے ساتھ، پردے کے مکمل انتظام کے ساتھ اور ہر چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ درسگاہیں اور ادارے اس کے لیے قائم کیے جائیں تاکہ یہ طبقہ وہاں جا کر اپنے دین کا علم حاصل کرے، قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور عملی تربیت بھی ان کو دینے کی فکر کی جائے. ایک بچی کو اگر کسی نے عملی تربیت دے دی دین کی تو سمجھ لیجئے کہ اس کی پوری اولاد دیندار ہوگی. اور اگر تربیت غلط ہوئی ہے، دینی تربیت نہیں ہوئی، تو اس کی اولاد میں دین کہاں سے آ جائے گا؟ پہلی عورتیں جاہل ہوتی تھیں لیکن دینی تربیت دیتی تھیں اپنی اولاد کو،
اولاد ان کی دیندار پیدا ہوتی تھی. کم سے کم 5 وقت کی نماز، رمضان کا روزہ اور دوسری ضروری چیزیں ان کی تربیت وہ دیا کرتی تھی. اولاد میں یہ بات آ جاتی تھی. اب تو یہ صورتحال باقی نہ رہی، تو اس لیے ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ مدرسۃ البنات یعنی لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور کہ کوئی ادارہ اس کے لیے ہونا چاہیے، مگر اس کے اندر یہ ضروری شرط ہے کہ پردے کا مکمل انتظام، ہر طریقے کی حفاظت کا انتظام. اس لیے کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ ایسے ماحول پر اور لوگوں کی غلط نظریں پڑتی ہیں اور پھر فتنے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بعض بزرگ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ فتنہ بہرحال ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، فتنے سے بچنا ضروری ہے، تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے. مگر موجودہ زمانے کی جو رفتار ہے اس میں اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں کہ اس طبقے کو علم دین کی پہنچایا جائے، تو اس کا صرف یہی راستہ رہ گیا ہے. قرآن کریم کی تعلیم اور دینی تعلیم پر کہیں بھی اجرت نہیں لی جاتی، کہیں بھی کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا، کسی جگہ بھی فیس نہیں لی جاتی دینی تعلیم پر. ہاں پرائمری وغیرہ پر ہو تو وہ تو اور بات ہے، لیکن دینی تعلیم پر کہیں فیس نہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی جو یہاں آپ کے محلے میں یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے آپ کو بتایا. اس لیے اس طرف توجہ فرمائیں اہل محلہ اور اپنی بچیوں کو کم سے کم قرآن کریم تجوید کے ساتھ اور صحت الفاظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہاں پر بھیجیں، تاکہ وہ قرآن کریم سے کم از کم واقف تو ہو جائیں کہ قرآن کریم کس طرح پڑھا جاتا ہے. اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھ لیا، ناظرہ پڑھا ہو یا حفظ پڑھا ہو، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. اب اس کو کوئی مرتد نہیں بنا سکتا، اس کو کوئی کافر نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے بد عمل ہوگا، بے عمل ہوگا، گناہ بھی اس سے صادر ہوں گے، لیکن رہے گا وہ پکے اسلام پر. عقیدے کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے کہ اس کے بغیر نہ دنیا میں عزت ملتی ہے نہ آخرت میں عزت ملے گی. اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھیں اس طوفان بلا سے اور اس مسموم معاشرے سے جو ہمارے یہاں زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے، یعنی مغربی معاشرہ، یعنی نافرمانوں کا اور کافروں کا معاشرہ جو ہمارے ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور ہماری اولاد کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں. یہ ادارہ جو اب قائم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کل سے اس کے اندر تعلیم شروع ہو جائے گی، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائیں، اور اسی طریقے سے دوسرے ادارے جو قرآن کریم کی تعلیم میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائیں اور اخلاص عطا فرمائیں. قرآن کریم میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو ان کی محنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہر فتنے سے ہر آفت سے اس ادارے کو اور دوسرے اداروں کو محفوظ رکھیں برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.